تحریک لبیک پاکستان انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم وفاقی کابینہ نے پنجاب حکومت کی درخواست پر ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق وزارت داخلہ نے سمری کابینہ میں پیش کی۔ ٹی ایل پی کی پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ 2016 سے قائم تنظیم نے ملک میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ 2021 میں حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی جو پرتشدد کارروائیاں نہ کرنے کی شرط پر 6 ماہ بعد ہٹائی گئی۔ ٹی ایل پی نے 2021 میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی کی۔ پرتشدد ریلیوں میں کئی سیکیورٹی اہلکار اور راہگیر جاں بحق ہو چکے۔ کسی بھی طور پر کوئی ہڑتال کی کال دینا اور زبردستی دکانیں بند کرانا، زبردستی کسی کاروبار کو بند کرانا، کسی ٹرانسپورٹ کو بند کرانا، یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ اس کے اوپر ایف آئی آر ہوں گی اور دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے۔ ٹی ایل پی کارکن پولیس سے اسلحہ چھینتے اور تشدد کرتے رہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے بات چیت، کہا فلسطین کی آزادی کے نام پر نکلنے والوں نے املاک کو جلایا، ہتھیار بند جتھوں کو ریاستی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ زبردستی ہڑتال کرانے کی کوشش پر دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے۔ پنجاب کا امن کسی کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ پنجاب میں 10 لاکھ سے زائد افراد کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ 28 اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس منسوخ، کوئی نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا۔ جن کے پاس اسلحہ لائسنس ہے وہ خدمت مراکز میں رجسٹرڈ کرائیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا سرکاری دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مصری وزیر دفاع اور چیف آف سٹاف سے ملاقاتیں، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا مصر اور پاکستان کا تعاون خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ہے۔ مصری وزارت دفاع پہنچنے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش۔ آرمی چیف نے سپاہی کی یادگار اور انور السادات کی قبر پر پھول چڑھائے۔ فیلڈ مارشل کی جامع الازہر کے شیخ اعظم احمد الطیب سے بھی ملاقات، انتہا پسندانہ نظریات اور اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کے خاتمے پر زور۔ وزیر اعظم کا صنعتی و زرعی شعبے کے لیے روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان، صنعتوں اور کسانوں کو 3 سال میں رعایتی بجلی فراہم کی جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا صنعتی بجلی کی قیمت 38 روپے سے کم ہو کر 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ ہوگی۔ بجلی کی فراہمی سے برآمدات میں اضافہ اور روزگار کے مواقع بڑھے۔ صنعت و زراعت کے شعبے میں ترقی کریں گے تو ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔ ملک کی معاشی خود مختاری کے لیے محنت جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت صنعت کاروں اور کاروباری نمائندوں کا اجلاس بھی ہوا۔ صنعت اور زراعت جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان دونوں جو سیکٹرز ہیں ان کے لیے بجلی کی قیمت جہاں زراعت کے لیے 38 روپے تھی، اب 22 روپے 98 پیسے، جہاں صنعت کے لیے 35 روپے تھی وہاں 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ اضافی بجلی کے استعمال کے لیے چارج ہوگا، جس سے آپ کی پوری بجلی کی خرید کی اوسط کے اندر کمی آئے گی۔ حکومت صنعت اور زراعت کے لیے پیکج لائی ہے۔ 3 سال کے لیے صنعت کاروں اور کسانوں کو بجلی سستے داموں فراہم کریں گے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں زراعت کے لیے پہلے ہی بجلی کی قیمتوں میں کمی کر چکے، سسٹم میں وافر بجلی موجود ہے، صنعت کاروں کو اضافی بجلی دستیاب ہوگی۔ حکومت صنعت کاروں کو بجلی کی فراہمی میں ریلیف دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات، مشرق وسطیٰ اور یوکرین سمیت علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور پولینڈ کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط خوشگوار اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نے تجارت، توانائی، دفاع، تعلیم، محنت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پولینڈ کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ عالمی امن کے لیے اقوام کے درمیان بہترین تعلقات ضروری ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی امن کے لیے مسلسل کردار ادا کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا جموں کشمیر اور فلسطین میں
خود ارادیت کے وعدے تاحال ادھورے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی خواہش مند ہے۔ عالمی نظام کو جامع اور منصفانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ، پاک افغان سرحدی جھڑپ اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، پاک فوج ہر دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ نوجوان ملک کا روشن مستقبل ہیں اور ملک کی ترقی میں ان کا کردار کلیدی ہے۔ طلباء اور اساتذہ نے فوج کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء نے کہا، دشمن کو بھرپور اور فیصلہ کن جواب دینے پر پاک فوج پر فخر ہے۔ اسلام آباد میں ایس پی عدیل اکبر نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ ذرائع کے مطابق عدیل اکبر نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا۔ عدیل اکبر ترقی نہ ملنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار تھے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے کہا ہے، عدیل اکبر اپنی ہی گاڑی کے اندر گولی لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ عدیل اکبر کی خودکشی کے معاملے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل۔ ایس پی عدیل اکبر کا پیمس اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پولیس لائنز میں نماز جنازہ کے بعد میت آبائی گاؤں روانہ۔ نماز جنازہ میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی بھی شرکت۔ خیبر پختونخوا کا گاڑیاں لینے سے انکار، بلوچستان کے بعد سندھ بھی لینے کو تیار۔ سندھ کے محکمہ داخلہ نے بلٹ پروف گاڑیاں لینے کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا۔ کہا، جو گاڑیاں کے پی نے لینے سے انکار کیا ہے وہ سندھ کو فراہم کی جائیں۔ غیر ملکی مہمانوں، وی وی آئی پیز اور معززین کی سیکیورٹی کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صوبے میں پیش کی سیکیورٹی اقدامات کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کی اشد ضرورت ہے۔ جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون کل عدم قرار دینے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سنگل بینچ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ معطل کر دیا۔ سنگل بینچ نے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون کل عدم قرار دیا تھا۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے پہلی بار عملی طور پر اقدامات کیے گئے۔ اینٹوں کے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا، اسموگ کی وجہ سے کاروبار زندگی شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ فضا کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اسموگ کی وجوہات کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ حکومت نے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے لیے اقدامات کیے۔ کراچی کی سینٹرل جیل بھتہ خوروں کا سلیکشن پوائنٹ بن گئی۔ جیل میں قیدیوں کو بھتہ خوروں کی جانب سے بطور شوٹر ہائر کیے جانے کا انکشاف۔ بیرون ملک بیٹھے گینگسٹر کراچی میں بھتہ خوری کیسے کر رہے ہیں، پولیس نے سراغ لگا لیا۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے دعویٰ کیا، قیدی گینگسٹر گروپ کا آسان ہدف ہیں۔ قیدیوں کو بھتہ خور گروہ کے کارندے جیل میں ہی شوٹر بننے پر آمادہ کرتے ہیں۔ قیدیوں کو ضمانت پر رہائی دلانے اور اہل خانہ کی مدد کے لالچ دیے جاتے ہیں۔ مودی حکومت کو عالمی فورمز پر اعتماد کے بحران کا سامنا۔ مارکہ حق میں بدترین شکست کے بعد سے سفارتی ناکامیاں موڈی حکومت کے گلے کا ہار بن چکی۔ بھارتی وزیر اعظم ملیشیا کا دورہ نہیں کریں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مودی صرف آسیان سمٹ میں آن لائن شرکت کریں گے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں مودی کے ٹرمپ سے ملاقات کے امکانات ختم ہو گئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جائے گا۔ دن منانے کا مقصد پولیو کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا اور دنیا کے تمام حصوں سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور روٹری انٹرنیشنل نے 1988 میں عالمی سطح پر پولیو کے خاتمے کا اقدام کا آغاز کیا۔ اس وقت 125 ممالک میں پولیو کے تقریباً 3,50,000 کیسز تھے۔ 2013 تک دنیا بھر سے 99% پولیو کا خاتمہ کر دیا گیا۔